اگر آپ کو بھی گھر میں یہ 3 نشانیاں نظر آتی ہیں نا تو سمجھ جائیں کہ بہت جلد دولت اور برکت دونوں چیزیں آپ کے گھر آنے والی ہیں۔ ان چیزوں نے آپ کے گھر کا رخ کر لیا ہے۔ السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی، امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ گھروں میں آمدنی کم ہونے کے باوجود بہت زیادہ خوشحالی نظر آتی ہے، جبکہ کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں کہ بہت کچھ ہونے کے باوجود سکون نہیں ہوتا؟ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ دولت جو ہوتی ہے وہ صرف پیسوں کے ڈھیر کا نام نہیں ہوتا کہ بہت سارے پیسے ہمارے پاس ہوں تو یہی دولت ہے۔ اصل دولت میری پیاری بہنوں وہ ہے جس میں برکت ہو، سکون ہو، خوشیاں ہوں، دل مطمئن ہو۔ اللہ تعالیٰ جب کسی گھر پر اپنی رحمت فرمانا چاہتے ہیں نا تو بعض ایسی نشانیاں ظاہر کرتے ہیں جو آنے والی آسانیوں اور خوشحالی کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ایسی ہی 3 اہم نشانیوں کے بارے میں ڈسکس کروں گی۔ اگر یہ نشانیاں جو ہے نا آپ کو اپنے گھر میں نظر آ رہی ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ممکن ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خیر اور برکت کے دروازے کھولنے والے ہوں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی نشانی جو ہمارے گھروں میں ظاہر ہونا شروع ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ گھر کے جو ماحول ہے نا اس میں سکون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور سکون ایک ایسی نعمت ہے نا جو دنیا کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک جو ہے نا وہ سکون ہے۔ اگر آپ کے گھر میں پہلے ہر وقت جھگڑے رہتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراضگی ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کی بات آپ لوگوں سے برداشت نہیں ہوتی، لیکن اب حالات بدلنے لگے ہیں، گھر کے افراد ایک دوسرے کو سمجھنے لگے ہیں، غصہ کم ہو گیا ہے، محبت زیادہ ہونے لگی ہے، تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے نا جب کسی گھر پر نازل ہوتی ہے تو سب سے پہلے دلوں کو جوڑتی ہے۔ ذرا سوچیں کہ اگر ایک وقت ایک گھر میں کروڑوں روپے ہوں لیکن ہر وقت لڑائی جھگڑا رہے تو کیا وہ گھر خوشحال کہلائے گا؟ یقیناً نہیں۔ اور اگر ایک گھر میں وسائل محدود ہوں لیکن دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہو، ایک دوسرے کا خیال رکھا جاتا ہو تو وہ گھر جو ہے نا جنت کا نمونہ محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ محسوس کریں کہ گھر کا ماحول جو ہے وہ پہلے سے بہتر ہو رہا ہے، افراد ایک دوسرے کے لیے جو ان کے دل ہیں وہ نرم ہو گئے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھنے لگے ہیں، معمولی باتوں پر جھگڑا نہیں ہوتا، بحث و مباحثہ نہیں ہوتا، تو اس بات کو معمولی نہ سمجھیے، یہ برکت کی شروعات ہو سکتی ہیں۔ شکر الحمدللہ کہیے۔ اور دوسری نشانی جو ظاہر ہونا شروع ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کم وسائل میں بھی کام چلنے لگتا ہے، یعنی کہ محدود آمدنی میں بھی گھر بہت خوشحال لگتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیسے لیکن اس مہینے سارے اخراجات پورے ہو گئے، یا آمدنی تو وہی ہے مگر پہلے سے زیادہ آسانی محسوس ہو رہی ہے، تو یہی برکت ہے۔ برکت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بہت زیادہ پیسہ آنے لگے، برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ موجود ہے اس میں اللہ تعالیٰ خیر ڈال دے۔ بعض اوقات انسان کی تنخواہ نہیں بڑھتی لیکن اس کے خرچے کم ہو جاتے ہیں، بعض اوقات بیماریاں کم ہو جاتی ہیں، بعض اوقات اچانک نقصان رک جاتا ہے، بعض اوقات ایسی جگہوں سے آسانیاں ملنے لگتی ہیں جہاں سے انسان نے کبھی امید بھی نہیں کی ہوتی۔ اور اگر آپ محسوس کریں نا کہ پہلے ہر وقت مالی پریشانی رہتی تھی لیکن اب آہستہ آہستہ معاملات بہتر ہو رہے ہیں، جو ضروریات ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں اور دل میں اطمینان پیدا ہو رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت کی نشانی ہے۔ یاد رکھیں کہ جو دولت کا آنا ہمیشہ شور مچا کر نہیں ہوتا، کبھی کبھی خوشحالی خاموشی سے انسان کی زندگی میں داخل ہوتی ہے، اور یہی جو برکت ہے نا میں کہتی ہوں خوشحالی بھی یہی ہے۔ اور تیسری نشانی جو ظاہر ہونے لگتی ہے وہ ہے عبادت اور شکر گزاری کی طرف رغبت بڑھ جانا۔ تو پیاری بہنوں، یہ سب سے اہم نشانی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے لیے خیر کا فیصلہ فرماتے ہیں نا تو اس کے دل کو اپنی طرف مائل کر دیتے ہیں، اس کے دل میں اپنی محبت ڈال دیتے ہیں، اس کا دل نماز، قرآن پاک میں نیک کاموں کی طرف لگنے لگتا ہے۔ آپ نے شاید محسوس کیا ہو کہ کبھی کبھی اچانک دل چاہتا ہے نماز وقت پر ادا کی جائے، دعا کرنے کا دل کرتا ہے، قرآن پاک سننے یا پڑھنے میں سکون ملتا ہے، اور شکر ادا کرنے کی عادت بڑھ جاتی ہے۔ یہ تبدیلیاں بہت قیمتی ہوتی ہیں کیونکہ جب بندہ اللہ کے قریب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے ہیں۔
شکر گزاری کی عادت ڈالتے ہیں، اسے نیک کاموں کی توفیق ملتی ہے، اور شکر گزاری ایک ایسی عادت ہے نا جو نعمتوں میں اضافہ کرتی ہے۔ جو لوگ ہر وقت شکایت کرتے رہتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر، وہ اکثر موجودہ نعمتوں کو بھی محسوس نہیں کر پاتے، وہ زندگی کی خوشیوں کو محسوس کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس جو لوگ شکر ادا کرتے ہیں نا، وہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں بھی اللہ کی جو رحمت ہے نا اسے دیکھ لیتے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں عبادت کی رغبت بڑھ رہی ہے تو اسے معمولی بات نہ سمجھیے، یہ اللہ کی خاص توفیق ہے، اور یہی توفیق زندگی میں بڑی تبدیلیوں کا سبب بنتی ہے۔ اور جو سب سے اہم بات ہے نا وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسی ویڈیوز دیکھ کر فوراً انتظار شروع کر دیتے ہیں کہ شاید کل ہی لاکھوں روپے آ جائیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کامیابی، رزق، خوشحالی کے لیے محنت بھی ضروری ہے، دعا بھی ضروری ہے، صبر بھی ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ بھی ضروری ہے۔ یہ جو نشانیاں ہیں نا یہ صرف امید دلاتی ہیں، آپ صحیح سمت جا رہے ہیں، اصل فیصلہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ اپنے گھر میں سکون محسوس کر رہے ہیں، اگر کم وسائل میں بھی کام چل رہا ہے، اگر عبادت اور شکر گزاری کی طرف آپ کا دل مائل ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے۔ شاید یہی وہ وقت ہو جب آپ کی زندگی جو ہے وہ ایک نئے اور بہتر مرحلے میں داخل ہونے والی ہو۔ اس لیے یاد رکھیے کہ سب سے جو بڑی دولت ہے نا وہ صرف پیسہ نہیں ہے، اصل دولت ایک پرسکون دل، محبت کرنے والا خاندان، اچھی صحت اور اللہ کی رضا ہے۔ اور اگر میری پیاری بہنوں آپ کے پاس یہ نعمتیں ہیں نا تو آپ دنیا کی بہت سے امیر لوگوں سے زیادہ مالدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں سکون، محبت، برکت اور حلال رزق عطا فرمائے۔ اور ان باتوں کو آپ ضرور کسی ایسی بہن کے ساتھ شیئر کیجیے گا جسے اس کی ضرورت ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں، میری زندگی میں، ہم سب کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے، اور ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ کو یہ باتیں اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور کمنٹ میں الحمدللہ ضرور لکھیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اپنا رکھیے بہت سارا خیال۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔